مدنی چل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئٹہ اور پاک پتن شریف سے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ کوئٹہ والوں سے کریں گے پہلا سوال، دین کی راہ میں آنے والی تکالیف میں ہمت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال ما اکرہت علی النفوس، کے سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ جناب یہ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف میں ہمت حاصل کرنے کا سوال تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہہ کر زبان دانتوں پر پھیر لینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جس کو چھینک آئے اور وہ یہ کہہ لے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر اپنی زبان کو سارے دانتوں پر پھیر لے تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ مجرب یعنی تجربہ شدہ عمل ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ 10 نمبر ہیں پاک پتن والوں کے، 8 نمبر ہیں کوئٹہ والوں کے۔ اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جناب پہلا شعر سنیں گے کوئٹہ والوں سے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی کیا داستان ہے۔ کمال کا جملہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب کچھ اشعار تصویروں کے ذریعے پہچاننے ہیں، جلدی کیجئے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب دکھائیے ہمارے پاک پتن والوں کو، وقت بھی ہے، بلبل بھی ہے اور پھول بھی ہے۔ ہس گل کے سوا ہر پھول باغوش گرا آیا، دیکھے ہی گی بلبل جب وقت خزاں آیا۔ جواب درست دے دیا جناب۔ جناب 20 نمبر ہیں پاک پتن، 16 نمبر ہیں کوئٹہ کے۔ اگلا سیگمنٹ قرآنی عقائد، آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوئٹہ والوں سے کریں گے پہلا سوال، اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے اختیارات عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ ملکوت، جن، انس اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تمام چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں اختیار دی۔ جواب درست دے دیا جناب۔ اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب وہ تمہارے پاس حاضر ہوں، تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں، اور اگر رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول فرنے والا اور مہربان فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان پائیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ جناب 24 نمبر ہے پاک پتن کے، 20 نمبر ہے کوئٹہ والوں کے۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس میں مدنی گلدستہ دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اسی سے متعلق سوال ہونے ہیں۔ جی علم نور ہے، علم نور ہے۔ حدیث پاک بیان ہوئی تھی، اس کا مکمل حوالہ بیان کریں۔ الترغیب و ترہیب جلد 4 صفحہ نمبر 165۔ کمال ہے جناب، میں سمجھا جواب نہیں دے پائیں گے، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ باہر شریعت کا بھی ایک حوالہ اسی طرح اسکرین پر آیا تھا، اس کا حوالہ بتائیے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، صفحہ نمبر 1216 ہے، 1216۔ اس لیے آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ حاجت کے وقت صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حاجت کے وقت صدقہ کرنا 10 حج کے ثواب کے برابر ہیں۔ حاجت کے وقت صدقہ کرنا نفل حج سے افضل ہے، یہ جواب تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ 26 نمبر ہے پاک پتن والوں کے، 23 نمبر ہے کوئٹہ والوں کے۔ آئیے چلتے ہیں، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ترتیب دیجیے۔ یہ بڑا نیا اور بڑا یونیک سیگمنٹ ہے سند حدیث کے حوالے سے۔ حدیث پاک کی سند ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کرنی ہے، لکھنی ہے، ترتیب دینی ہے۔ جناب ایک ٹیم نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہے، جناب ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول نبی پاک سے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پاک پتن والوں نے 5 نمبر جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔
یہ صحابی رسول ہے, انہوں نے صلح نبی پاک سے جناب ماشاءاللہ کوئٹہ والوں نے بھی ساری سند ترتیب سے لکھی ہے, جواب درست دے دیا ہے. اس کا مطلب مقابلہ بڑا آگے جا کے کلوز ہونا ہے. 31 نمبر ہے پاک پتن والوں کے, 28 نمبر ہے کوئٹہ والوں کے. ناظرین مقابلہ زبردست طریقے سے جاری ہے, اور اب تو بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ ہم سب کو گھر بیٹھے بہت ساری زیارتوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. باری کوئٹہ والوں کی ہے, پہچانیے یہ مقدس مقام کون سا ہے. مسجد جن. مکہ مکرمہ میں یہ مقام ہے, اور کہا جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی پاک سے جنات کی ملاقات ہوئی. جواب درست دے دیا ہے جناب, 5 نمبر حاصل کیے کوئٹہ والوں نے. امیزنگ, بالکل تھوڑا سا حصہ دیکھا تصویر کا اور پورا صحیح جواب دیا. اب باری پاک پتن والوں کی ہے. یہ تو آسمان دکھایا ہے. 6 نمبر کھولیں. 6 نمبر کھولیں جناب. 10 نمبر کھولیں. 10 نمبر کھولیے جناب. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ, جواب درست دے دیا ہے. 39 ہے پاک پتن, 38 ہے کوئٹہ. صرف 1 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کہیں گے زیاد طاری, آپ تیار ہیں کوئٹہ سے. سنن الکبریٰ حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. صحیح. احد پہاڑ مکے میں واقع ہے. جلدی کریں. غلط. محمد بن اسماعیل امام مسلم کا نام ہے. صحیح. حروف کلکلہ 5 نہیں ہیں. صحیح. غلط. غلط. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار حالہ سندھ میں ہے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء طاری نے 2 غلطیاں کر دی ہیں جناب. اب باری راشد علی کی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. غلط. مرات المناجی امام سیوطی کی تصنیف ہے. غلط. حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے. صحیح. سب سے پہلے کشتی حضرت آدم نے بنائی تھی. غلط. سورہ یوسف 20ویں پارے میں ہے. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے جناب پاک پتن والوں کی. اب پھر کوئٹہ والوں کی باری ہے. مشتاق سلطانی صاحب, دوزخ کے 7 دروازے ہیں. جلدی کریں. سورہ عصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. غلط. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا تھا. صحیح. چھینک آنے کے بعد یرحمک اللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. تشہد پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ہے. صحیح. نہیں جناب, غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے اور 2 غلطیاں کر دی ہیں. آخری اسلامی بھائی ہیں جناب, اور پاک پتن سے آپ کا تعلق ہے. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. صحیح. فیضان صدیق اکبر امیر اہل سنت کی تصنیف ہے. غلط. حضرت فاطمہ نبی پاک کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں. غلط. ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کو صوم داؤدی کہتے ہیں. غلط. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے. صحیح. جناب ایک غلطی کی ہے آپ نے. صوم داؤدی اسی کو کہتے ہیں, ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہ رکھیں. ناظرین صاحب نے جواب تو دے دیے ہیں, مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ میں کیا جواب آتا ہے, کون سی ٹیم آگے بڑھی ہے. دکھائیے جناب. 49 کوئٹہ, 52 پاک پتن, اور پاک پتن والے مقابلہ جیت گئے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.